جی سکرین آ گئی آپ کے سامنے؟ جی جی. چلے اسامہ صاحب، جی اسامہ صاحب، تختی نمبر جی. 1 کے بارے میں بتائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. تقسیم نمبر 1: مفردات. الگ الگ حروفوں کو مفردات کہتے ہیں. اسی طرح ہی ہے. اچھا، اب جی. مفرد کے معنی کیا ہے؟ مفرد کے معنی یعنی کہ جن کو مفرد الگ الگ حروفوں کو. جی، مفرد کے معنی میں نے آپ کو بتایا، تو مفرد کہتے ہیں ایک حرف کو جی. ایک مفرد، الگ کو مفرد. ہاں تو مفرد کہتے ہیں، اگر ایک سے زیادہ ہوں گے تو اس کو کیا کہیں گے؟ مفردات کہیں گے۔ مفردات. جی. اچھا یہ بتائیں کہ موٹے حروف کتنے ہیں اس میں؟ موٹے حروف 7. جی، کون کون سے بتا سکتے ہیں؟ جی. خا، شاباش، ضاد. نہیں، لینس سے۔ سوری. جی جی. خا، صاد، شاباش، ضاد، طا، ظا، غین، قاف. شاباش، ٹھیک ہے۔ اچھا اسی تختی میں نرم حروف کتنے ہیں؟ نام حروف 3. جی کون کون سے ہیں؟ سا، ہوں، زا، ہوں۔ ضا. جی، آپ نے ذا کو صحیح سے ادا نہیں کیا، دوبارہ پڑھیں۔ زال، جی، سا، ہاں، زال، ضا. جی دال، دال کو باریک کرنا ہے، ہم جب زوا پڑھیں گے نا تو اس کو موٹا ہے، ان دونوں میں ہم نے جی فرق جی. کرنا ہے۔ دال جی. و، لیکن دونوں میں فرق آ رہا ہے نا؟ زال. دال و، جی جی. جی زال، زا. جی ٹھیک ہے۔ اچھا سیٹی والے حروف کتنے ہیں اس میں؟ سیٹی والے حروف 3. اچھا صحیح، کون کون سے؟ زا، سین، صاد. جی اچھا، یہ بتائیں کہ حروف حلقی میں سے درمیان والے حلق سے ادا ہونے والے کتنے حروف ہیں؟ ٹوٹل 6. 2. ہاں درمیانے حلق سے، جی جی. اس 2. میں سے کون سے حرف ادا ہوتے ہیں؟ آئین، ہوں، شاباش، ہا، شاباش، اور اوپر والے حلق عین، سے؟ غین، خا. شاباش، اور سب سے نیچے والے حلق سے؟ حمزہ، خا، نہیں نہیں، سب سے نیچے ہم، والے جی ہا، حمزہ، ہا، ہم، حمزہ، 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 ہا، ہاں، ہاں، ہا، جی اور اندر سے نکالے ہاں، ہا، جی شاباش، اب ٹھیک ہے۔ ہا. اور اس کے علاوہ ہم نے جو ہے نا اس میں وہ حروف پڑھے تھے جس میں جھٹکا دے کے ہمیں جس کو پڑھا جاتا ہے۔ حروف الگی. نہیں نہیں، جس میں ہم لفظ کو ہلاتے ہیں اور آخر میں جھٹکا دیتے ہیں۔ 5 تھی نا. جی 5 سے۔ قاف، تو، با، جیم، شاباش، ڈال. اچھا ان حروف کو کیا کہتے ہیں؟ نام ان حروف کا کیا؟ الگی. نہیں نہیں، حروف قل قلا۔ حروف قلقلہ. جی، جھٹکا دے، میں آپ سے پوچھوں نا جو جھٹکا دینے والے حروف کو کیا کہتے ہیں؟ جن کو ہلا کے جھٹکا دے کے پڑھتے ہیں، تو آپ جی کہیں جی. گے ان کو حروف قل قلا کہتے ہیں۔ حروف قلقلہ. یہ ٹھیک جو ہے، سا زبان پر چلا حروف الگی، یہ کون سا ہے؟ یہ تو وہ ہے نا جو حلق سے ادا ہوتے ہیں، جیسے حالت. جی جی. حمزہ ہا، عین ہا، جی غین جی. ہا، یہ ہیں سارے وہ۔ ٹھیک ہے، الگی. جی جی جی. ماشاء اللہ، یہ تفصیل تو آپ کی بہت بہتر رہ گئی ہے، اس میں ہر چیز یعنی کہ صحیح ہے۔ جی. اس کو مزید بھی ہم تھوڑا آگے چلیں گے نا، اس کے کچھ قوانین ہیں
جی جی یعنی یہ جتنے بھی حروف ہیں نا، یہ سب جی حروف جی کہاں سے ادا ہوتے ہیں اور ان کا نام کیا ہے، کہاں سے ادا ہوتے ہیں اور ان کا نام کیا ہے، وہ آپ کے جی لیے ابھی میں اگر پڑھاؤں گا نا تو آپ کو مشکل ہو جائے گی. تھوڑا جی ہم جی بالکل. آگے آگے چلے جائیں گے نا، جب آپ روان ہو جائیں گے روانگی پہ، یعنی کہ جی جی پٹڑی پہ چل پڑیں گے، پھر میں جب آپ کو بتاؤں گا نا تو پھر آپ کو صحیح سمجھ بھی آ جائیں گے اور جلدی یاد بھی ہو جائیں گے. جی جی انشاءاللہ ضرور. کیونکہ وہ ان کے جو نام ہے نا وہ بڑے مشکل ہیں، تو وہ جی میں جی جو نا آپ کو آگے چل کے بتاؤں گا. اچھا. جی اب انشاءاللہ. اب جو نا آپ مجھے یہ بتائیں، تختی نمبر 2 کی تفصیل بتائیں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. تختی نمبر 2. مقربات. نہیں نہیں نہیں، مکر را پہلے آئے گا کاف بعد میں آئے گا. میم را کا. مقربات. مقر مرکبات. مرکبات. جی دوبارہ بولیں. مر- تختی نمبر 2. مرکبات. ہوں. م- ملے مرکبات کس جلے کہتے ہیں؟ ہوں. ملے جلے لفظوں کو مل مرکبات کہتے ہیں. لفظ نہیں کہیں گے ہم، ملے جلے حروفوں کو. حروفوں کو. ملے جلے حروفوں کو مرکبات کہتے ہیں. شاباش. اچھا. الف. اچھا نہیں نہیں، جی جی پڑھ نہیں، یہ تو آپ نے سنا دیتا ہے. اچھا جی یہ جی بتائیں کہ مرکب کسے کہتے ہیں؟ مرکب یعنی کہ مرکب ایک سے زیادہ چیز کو. ہاں شاباش. اور ایک تو ہوتا ہے مرکب جس کو کہتے ہیں کہ جو ایک سے زیادہ چیز ہو، اس کو کیا کہتے ہیں؟ مرکب. زیادہ چیز. اور جہاں مرکب. جہاں سارے مرکب جمع ہو جائیں تو پھر کیا کہیں گے؟ یہ سب کیا ہے؟ مرکبات ہیں. مرکبات ہے. یہ دیکھیں، میں آپ کو دکھاؤں. یہ دیکھو اسامہ صاحب، یہ دیکھیں، یہ لام الف ہے نا، یہ لام الگ جی ہے جی اور الف الگ ہے، لیکن آپس میں جی ملے جی ایک سے زیادہ حرف بالکل. ہے، تو اس کو کہیں گے ایک سے مرکب. زیادہ مرکب. مرکبات. اب دیکھیں یہ جتنے بھی حروف آ رہے ہیں سارے، اس میں جی جی سارے مرکب ہے، یہ بھی مرکب ہے، یہ بھی مرکب ہے، یہ بھی مرکب ہے. اب یہ سارے مرکب جمع ہو کے کیا بن گئے؟ مرکبات بن گئے. مرکبات بن. جی ٹھیک ہے. ایک تو ہوتا ہے مرکب خود جمع، جب خود مرکب سارے جمع ہو جائیں پھر ہم اس کو کیا کہیں گے؟ مرکبات. مرکبات. ٹھیک ہے. جی اس میں کچھ زیادہ اتنا نہیں، یہ تو آپ نے اس نے خود ہی تفصیل پڑھ لی تھی. اچھا جی. یہ بتائیں کہ تختی نمبر 3 کی تفصیل کریں. تختی نمبر 3. رف مرفع. چلیے حروف ہے حروف مقطع. مقد. حروف آپ مقطعات. اسامہ صاحب آپ یوں کر لیا کریں. یہ دیکھیں، جیسے اب حروف پڑھا نا آپ نے، آپ پہلے جی لفظ جی دیکھیں. پہلے میم آ رہا ہے، پھر قوف جی آ رہا جی ہے، پھر تو آ رہا ہے، پھر عین. آپ پھر اس طرح اپنا نا جوڑ کریں. مقطعات مقطعات. آپ پہلے نا، آپ مقطعات. پہلے حرف پہ غور کریں. پہلا کون سا رہا ہے؟ جی جی میم. جب آپ بولنے میم. لگے گا نا اس کو بھی آپ نے پھر اسٹیپ بائی اسٹیپ درجہ دینا ہے. پہلے میم جی ہے جی تو آپ نے بولتے وقت بھی پہلے میم کی آواز نکالنی ہے. جی پھر جی قوف ہے، پھر آپ نے قوف کی آواز نکالنی ہے. پھر تو، پھر تو کی. اس طرح جب آپ سوچ کے پڑھیں گے تو آپ کے منہ سے آٹومیٹکلی صحیح لکھ لیں گے آپ. جی اگر آپ غور کر کے نا کہ یار اس میں پہلے میم آ رہا ہے تو میں پہلے منہ منہ کو کو تو اس طرح مقطعات ایسے پہلے تھوڑا سوچیں، مقطعات. پھر آپ جی خود جی بخود ٹھیک نکالیں گے. جی آپ پڑھیں. جی انشاءاللہ. حروف مقطعات. جی. لفظ پہ غور کر لیا کریں، پہلے کون سا ورڈ آ رہا ہے، پھر اس کے بعد کون سا ورڈ ہے، جی پھر کون سا ورڈ ہے، تو پھر آپ کو آپ کا ٹھیک ہو جائے گا. اچھا جی میں نے حروف مقطعات کے بارے میں تھوڑی سی بات کہی تھی، وہ جی آپ کو پتہ ہے؟ مقطع. جی اس کا کوئی بھی نہیں. میں نے نبی. ہاں. اس کا نبی اور آپ یوں کہیں گے اس کا کوئی معنی نہیں ہے. اگر اس کا کوئی اس کا معنی نہیں. کوئی معنی ہے تو وہ اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں. جی 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 ٹھیک ہے. اللہ لیکن اور اس کا جی جی، رسول بہتر جانتے ہیں. بہتر جانتے ہیں. اور میں نے یہ بھی بات کہی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو اچھے انداز میں مخاطب کرنے سے، اچھی محبت کے ساتھ مخاطب کرنے کے لیے یہ جی الفاظوں جی کا چناؤ کیا. لفظ جی چناؤ نا. کی ہے. جی جی. بس یہی اس کی تفصیل ہے. بڑی بڑی جی جی کتابوں میں بھی اس کی تفصیل یہی ہے کہ اس کا ویسے تو کوئی معنی نہیں ہے، نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا کوئی معنی ہمیں بتایا ہے. تو جی جی
یہ حروف مقطعات ہے، لیکن حدیث میں اتنا آتا ہے کہ یہ الفاظ پڑھنے میں برکت بھی ہوتی ہے، جو جی الفاظ جی اس کو یاد کر کے روز سنا پڑے گا تو اس کا بہت بڑا ثواب بھی ہے۔ جی جی اگر یہ الفاظ جس کو زبانی یاد ہو وہ روزانہ پڑھے، یا اس کو جو ہے نا کسی تختی میں لکھ کے گھر پہ لگائے، تو اس سے خیر و برکت بھی گھر میں آتی ہے حدیث جی میں۔ جی اور اس کے علاوہ جو ہے نا اس کا معنی جو ہے وہ اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو یعنی کہ محبت کے الفاظ سے پکارنے، جیسے ہم کسی کو جس سے پیار ہوتا ہے، محبت ہوتی ہے، جیسے اپنے والدین سے، تو ہم جی جی ابو جی، پاپا جی، بھیا جی جی، جی تو اس طرح ہم جو ہے نا اچھے اچھے القابات سے ان کو پکارتے ہیں۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اچھے القابات سے پکارنے کے لیے یہ لفظ استعمال کیے ہیں، اور سورت کے شروع میں استعمال کیے ہیں۔ جی جی، اچھا۔ اور میں نے آپ کو بتا دیا تھا کہ اس میں جو یہ مد آ رہی نا، اس کو ہم جی جی تین الف کے تین برابر۔ تین الف ہاں، کے برابر پڑھیں گے۔ یہ صرف یہی نہیں ہے اسامہ صاحب، یہ مد جی جہاں جی بھی آئے گی نا، ایک دیکھیں، ایک یہ بڑی مد آتی ہے، ایک چھوٹی مد آتی ہے۔ اس جی تختی میں ساری بڑی مد ہے، چھوٹی مد جی کوئی جی نہیں ہے۔ بالکل، چھوٹی مد آگے آئے گی، میں آپ کو بتاؤں، چھوٹی مد کو دو الف کے برابر کھینچ کے پڑھتے ہیں، اور اس مد کو تین الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے۔ تین الف کے اور یہ جو برابر، جی کھڑا زبر آ رہا ہے، ہم نے تختی پڑھی تھی نا، جی زبر جی زیر پیش کو حرکات کہتے ہیں، میں نے آپ کو کہا تھا آگے ایک تختی جی آئے جی گی جس میں بالکل، کھڑا زبر، کھڑی زیر، الٹا پیش، یہ کھڑا زبر ہے۔ کھڑا جی جی زبر کو ہم ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے، جی ٹھیک ہے؟ جی۔ جی ٹھیک ان شاء اللہ۔ اب یہ تختی نمبر 4 کے بارے میں بتائیں مجھے۔ تختی نمبر 4، ہوں، اور راہ کا شاباش، رکھتا، جی جی، رکھ پہلے آپ اس کی مفرد بتائیں۔ ہاڑا کا ہوں، رکھتا، ہا، ہر، ہر، ہارا ہر، ہاڑ کاف الف کا، ہاڑا ہر کا کاف الف کا، ہر کا، تاریکتا حرکات، جی شاباش، ٹھیک ہے۔ حرکات، آپ نے ایسے ہی جوڑ کرنا، صحیح ہے، ہارا جی ہر، کاف الف کا، ہر کا، ت۔ تو اگر آخر میں جو بھی حرکات، آخر میں جو اکیلا لفظ آ کے بچے گا نا، ہم نے اس میں جی جی اسٹاپ کر دینا ہے، ہر کات، ہر کان، حرکات، کوئی بھی لفظ ہے، جی ہر جی کاب، جی جی مرکبات، اس طرح آخر میں جو آئے گا نا تو ہم تو یہ اسامہ صاحب، یہ حرکات بھی جمع جی ہے۔ جی ہر یہ اس کا مفرد جو ہے نا وہ ہے حرکت۔ حرکت، ہاں، جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ حرکت کرو گے تو برکت اللہ تعالیٰ دے گا۔ جی جی بالکل، تو انسان کوئی بھی کام کر رہا ہوتا ہے، وہ ایک قسم کی حرکت کر رہا ہوتا ہے۔ تو جی یہ جی لفظ بھی جو ہے نا، یہ زبر زیر حرکت پیش میں ہے، بھی، یہ بھی الفاظوں کو، حروفوں کو حرکت دینے میں مدد کرتا ہے۔ یعنی کہ حرکت دینے میں، دیکھیں، اگر یہ الف ہے، اگر اس کے جی اوپر جی نہ زبر ہو، نہ زیر ہو، نہ پیش ہو، صرف یہ جی جی الف ہو، تو ہم اس کو کیا پڑھیں گے؟ الف بس۔ الف، جی لیکن جب اس پہ یہ زبر آ گیا، زبر، تو ہم اس کو پھر جی کون سی حرکت دے دیں گے؟ آ۔ آ پھر ہم اس کو الف نہیں پڑھیں گے، پھر ہم اس کو پڑھیں گے آ۔ اگر آ اس کے نیچے زیر آ گئی تو ہم اس کو پڑھیں گے ای۔ اگر اس ای کے اوپر پیش آ گئی، او۔ یہ دیکھیں، او، جیسے جیسے ہم اس کے اوپر زبر زیر پیش لے کے آ رہے ہیں، یہ الف کیا کر رہا ہے؟ حرکت کر رہا ہے۔ جی جی تو اس لیے اس کو کہتے ہیں حرکت، ٹھیک ہے؟ اور جب حرکت، یہ جی زبر زیر پیش اتنی ساری حرکت جمع ہوگی تو پھر ہم اس کو کیا کہیں گے؟ حرکات، کیونکہ ایک حرکت نہیں حرکات، ہے، بہت ساری جی حرکات ہیں۔ جی بہت زیادہ ہاں، حرکات، جی ٹھیک ہے۔ اور میں نے آپ جی کو کہا تھا کہ حرکت کو نہ کھینچیں گے، نہ اس کو جھٹکا دیں گے، اور نہ مجہول ہونے دیں گے، یعنی کہ جھٹکا بھی نہیں دیں جی گے، جی آ، اس طرح نہیں کریں گے، آ، ای، جی جی او، ہا، ہی، ہو، اس طرح نہیں پڑھیں گے۔ جی اور نہ ایک تو دیکھیں، اگر جب ہم اس طرح پڑھیں گے ہا، ہی، ہو، یہ ایک جلدی بھی ہو جائے گا اور ایک جھٹکا بھی ہو جائے گا، نہ ہم نے اس کو جی جی جلدی پڑھنا بالکل، ہے، نہ ہم نے اس کو جھٹکا دے کے پڑھنا ہے۔ جیسے حمزہ زبر آ، حمزہ زیر ای، حمدہ، حمزہ پیش او، آ، جی ای، او، ہا، ہی، ہو، آ، ای، او۔ دیکھیں، نہ میں جلدی پڑھ رہا ہوں، نہ میں اس کو جی جی جھٹکا دے رہا ہوں، یہ سکون سے میں پڑھتا ہوا جا رہا ہوں، جی جی ٹھیک ہے؟ یہ حرکت جی ایک ہوتا ہے سبق، پھر ایک ہوتے ہیں اس کے قوانین و ضوابط۔ جیسے میں جی آپ کو بتاؤں مثال، اسامہ صاحب، آپ کی کمپنی ہے، جی کمپنی ایک چیز ہو گئی، ایک چیز بنانے والی جگہ ہو گئی، جی بالکل، ٹھیک ہے؟ اب کمپنی میں ہوتا کیا ہے؟
اس میں جی مرغی جو نا وہ ہوتی ہے، ذبح ہوتی ہے مرغی، ذبح وہ ہوتی ہے جی۔ بروسٹ ہوتی ہے، جو بھی ہوتی ہے۔ جی جی اب اس کے قوانین و ضوابط کیا ہے کہ آپ نے مرغی پوچھے بغیر لے کے نہیں جانی، جی جی آپ نے مرغی ذبح ایسے کرنی ہے، جی آپ جی نے مرغی رکھنی یہاں، یہ کیا ہے قوانین و ضوابط ہیں۔ جی جی دیکھیں ایک قوانین ایک کمپنی ہے، ایک کمپنی ہے، پھر اس کے اندر کام ہے، اور کام کے ساتھ ساتھ اس کے قوانین بھی ہے کہ اس طرح کرو گے تو ٹھیک ہوگا، اگر اس طرح نہیں کرو گے تو آپ کے اوپر پکڑ ہوگی۔ جی جی بالکل۔ میری بات سمجھ رہے ہیں نا اسامہ صاحب؟ ایسے ہی ہے جی نا؟ جی 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 دیکھیں جی یہ تختی نمبر 3 جو ہے نا، 4 جو ہے نا، یہ ایک قسم کی کمپنی ہو گئی۔ جی جی میری ایک میں سمجھانے کی بات کر رہا ہوں، تختی نمبر جی 4 جی جو ہے نا، بالکل۔ یہ آپ جی کی جی ایک کمپنی ہو گئی، یعنی کہ آپ کا ایک سبق ہو گیا۔ جی اب جی اس کمپنی میں کام کیا ہے، اس اس تختی میں آپ کا سبق کیا ہے، ورک کیا ہے، کس چیز پہ کام کریں گے، وہ کیا ہے؟ حرکات۔ حرکات۔ ہاں جیسے آپ اپنی کمپنی میں مرغیوں کے اس میں وہ کام کرتے ہیں نا، تو ہم اس تختی میں حرکات کے بارے میں کام حرکات کریں گے، کریں گے۔ جی حرکات جی کے بارے میں۔ اب اس کے قوانین و ضوابط کیا ہیں؟ حرکات کو پڑھنے کے لیے آپ جب حرکات پڑھیں گے تو آپ نے کچھ قانون کو فالو کرنا پڑے گا، کچھ رول فالو جی کرنے پڑیں گے آپ کو۔ جی جی اب وہ رول کیا ہے؟ دیکھیں، نہ اس کو آپ کھینچ کے پڑھیں گے، نہ آپ نہ اس کو جھٹکا دے گا۔ نہ جھٹکا دے کے پڑھیں گے، نہ جی آپ جی اس کو جلدی پڑھیں گے۔ جلدی بولیں۔ یہ تین اس کے کیا ہو گئے؟ رول ہو گئے۔ رول ہوگی۔ یہ اب دیکھو، یہ اب ہے اس سبق میں بتا دیا، جی ٹھیک جی ہے؟ اب ہمیں یہ چیز سمجھ آ گئی نا جی کہ بھئی بالکل۔ یہ تختی نمبر 4 ہے، یہ ہماری کمپنی، 4 ہے اور اس میں یہ۔ جی جی ہمارا ورک کیا ہے؟ ہم حرکات پہ ورک کریں گے، اور حرکات حرکات پہ کریں ورک گے۔ اس طرح کریں گے کہ اس کے رول کو فالو کریں گے، نہ اس کو کھینچ کے رول پڑھیں گے، رول نہ ہوگا اس فالو۔ کو جلدی جی پڑھیں جی گے، نہ اس کو جھٹکا دے کے پڑھیں گے۔ اب ہمیں جھٹکا یہ دے کے بات پڑیں سمجھ گے۔ آ گئی نا؟ اب ہمیں اس جی کام جی کو کرنے میں آسانی ہو جائے گی۔ جی بالکل۔ ہاں اب اس کو پڑھیں آپ: حمزہ زبر آ، حمزہ زیر ای، جی حمزہ پیش او، آ ای او، ہا جی زبر ہا۔ آپ پڑھیں۔ اچھا یہ میں نے آپ کو بسم اللہ پوری الرحمن پوری تختی الرحیم۔ دی جی تھی نا میں نے؟ اب جی میں جی جہاں سے بالکل۔ آپ کو بولوں گا وہاں سے پڑھیں، جی جی جہاں میرا ایرو آئے گا نا وہاں سے آپ پڑھیے گا۔ جی یہاں سے پڑھیں، تو باریک کریں اس تا توزے کو۔ جی تا آپ موٹا کر رہے ہیں، اس کو باریک پڑھیں: جی جی تا زبر تا۔ تو زبط ہوں، تو زیتی تا پیشتو تا تی جی شاباش، زبردست۔ جی یہاں سے پڑھیں۔ واز و ہوں، وازوی و پیشو و وی سو۔ چلیں ماشاء اللہ، یہ تختی یاد ہے، اس میں کوئی مشکل نہیں ہے، آپ کو کوئی دقت نہیں ہے نا؟ جی میں کہیں سے بھی پوچھوں گا نہیں نہیں آپ نہیں۔ سنا سکیں گے، جی جی بالکل جی ٹھیک ہے؟ اچھا ہم جو ہے نا آج تختی نمبر 5 کے بارے میں نا تھوڑا سا پڑھ لیتے ہیں، تختی جی کل پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ ٹائم بھی اوور جی ہونے والا بالکل ہے۔ جی جی، کیا آج ہمارا امتحان ہوا ہے؟ امتحان ماشاءاللہ اچھا ہو گیا، آپ کو اس سے بڑا جی فائدہ ہوگا۔ جی جی جی، ہم اس طرح نا منڈے کے منڈے نا پیچھے کا دہرا لیں گے نا، تو میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں کہ جب آپ کا قاعدہ ختم ہوگا نا، آپ کو پورا قاعدہ دوبارہ دہرانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، آپ کو ہر چیز یاد ہوگی۔ جی جی بالکل تو انشاءاللہ۔ ہم اس طرح چلیں گے، یعنی کہ ہمارا نا پچھلا بھی نہ بھولے اور آگے بھی ہم بھاگتے جائیں۔ بھاگتے جائیں جی بالکل اچھا، انشاءاللہ۔ اب یہ دوبارہ تختی آ گئی ہے، ٹھیک ہے؟ ہر چیپٹر ہے، ہر جی سبق ہے، ہر چیپٹر میں نئی چیز پڑھیں گے، اور نئی چیز کے نئے رول ہوں گے، اور اس کو ہر چیز کو الگ سے پڑھنا پڑے گا، جی جی ٹھیک ہے؟ تختی نمبر 5: تختی نمبر 5 تنوین۔ تنوین۔ جی، اب تختی نمبر 5 میں ہم کیا پڑھیں گے؟ تنوین جی ہم تختی نمبر 5 میں تنوین پڑھیں گے۔ اچھا اب تنوین ہمارے پاس عنوان آ گیا یہ تنوین کا۔ جی اب تنوین میں ہم کیا پڑھیں گے؟ تنوین کہتے کس کو ہیں؟ تنوین کو ادا کس طرح کیا جاتا ہے؟ ٹھیک ہے، یہ ساری چیزیں پڑھیں گے۔ اچھا، جی تنوین کہتے ہیں، پہلے سب سے پہلے سمجھ لیں، تنوین کہتے ہیں، تنوین کے حروف کتنے ہیں؟ 3 ہیں۔ تنوین کے 3 حروف کتنے ہیں؟ 3 یہ 3، ٹھیک ہے؟ اچھا جی کون کون سے ہیں؟ یہ دیکھیں، یہ 2 زبر، 2 زیر، 2 2 زبر، پیش، 2 زیر، 2 پیش، 2 زبر، 2 زیر، 2 زیر، اور یہ 2 2 پیش۔ پیش۔ ابھی ہم جی نے حرکات پڑھی تھی پیچھے، حرکات میں ہم نے پڑھا تھا ایک ایک زبر، جی جی زیر، پیش۔
اب پیش. اب جی. یہاں خود آپ اندازہ کریں، دیکھیں زبر بھی دو ہے، زیر بھی دو ہے، اور جی جی. پیش بھی دو ہے. جی تو تنوین کہتے ہیں دو زبر دو زیر دو پیش کو. جی. ٹھیک ہے. اچھا، اب اس کو ادا کس طرح کیا جاتا ہے؟ تنوین پہ نا ہم کیا کرتے ہیں، غنہ کرتے ہیں. گنا. ہاں، اب غنہ سمجھ لیں، غنہ کسے کہتے ہیں. دیکھیں ہم تنوین جب بھی ادا کریں گے نا، تو ہم آواز کو ناک کی طرف لے کے جائیں گے. جی آواز کو ہم ناک کی طرف لے کے جائیں گے اور تھوڑی دیر ناک میں اس کو چھپائیں گے، یعنی کہ ناک میں رکھیں گے 1 سیکنڈ جی. تک. جیسے میں آپ کو بتاؤں، یہ میم ہے نا، میم کے اوپر دو جی زبر جی. ہے، میم دو زبر من. جی مین دو زبر من. یہ دیکھو آپ ناک میں آواز لے کے گئے نا، جی جی. اور آپ نے 1 2 سیکنڈ تک ناک میں آواز رکھی ہے. جی جی. میم دو زبر من. مین دو زبر من. اب اس آواز رکھنے کو گننا کہتے ہیں. گنا. ہم جی اس کی اتنی بڑی تعریف نہیں کریں گے کہ جی. ناک جی میں آواز لے کے جاؤ، پھر اس کو جو ہے نا 1 منٹ 1 سیکنڈ تک یا 2 سیکنڈ تک ناک کے اندر رکھو. نہیں، ہم نے کیا کرنا ہے نا، ہم نے کہتے ہیں گننا کرنا ہے بس. گنا کرنا. جی. ہاں، ٹھیک ہے، بس ہم نے یہی کہہ دینا ہے. جی. اچھا، تنوین کسے گنا کہتے ہیں؟ کرنا. تنوین کہتے ہیں، یہ دیکھیں یہ اس تختی میں لکھا ہوتی ہے. تنوین کہتے ہیں دو زبر دو زیر دو پیش کو تنوین کہتے ہیں. جی. اور دو تنوین پر زبر دو تنوین زیر پر دو کیا پیش. ہوتا ہے، غنہ ہوتا ہے. گنا. تنوین پر غنہ ہوتا ہے. اب گنا غنہ کی ہوتا غنہ کی تعریف میں نے بتا دی. غنہ کس سے کہتے ہیں؟ غنہ ناک میں ہے. چھپانے والی جی آواز کو جی. کہتے ہیں. اور کتنی جی جی. مقدار میں چھپائیں گے؟ 1 سیکنڈ 2 سیکنڈ، ایک بس اتنا سیکنڈ. ہی. ٹھیک ہے. جی یا اگر دوسرے لفظوں میں بولو تو 3 الف کے برابر. جی. ہاں، مٹھی بند کریں گے نا، تو جی جی. جلدی جلدی آپ 3 انگلیاں کھولیں گے، تو اتنی دیر ہم نے ناک میں آواز چھپانی. دیکھیں میم دو زبر من. یہ دیکھیں. مین دو زبر من. جی، جی. یہ آپ کی مٹھی بند تک نا، 3 انگلیاں کھلنے تک نا، یہ آپ نے وہ کرنی ہے. یہ ہو گیا 3 الف کے برابر. دیکھیں اب ہم نے کیا جی کیا چیز پڑھی. تختی نمبر 5 پڑھی، اس کا نام کیا ہے؟ جی. تنوین. جی تنوین. اچھا، تنوین کسے کہتے ہیں؟ دو زبر دو دو زیر زبر دو زیر دو پیش. دو پیش کو تنوین کہتے ہیں. جی ٹھیک ہے. اگر میں آپ سے پوچھوں تنوین کے حروف کتنے ہیں، یا تنوین کتنی ہے، تو آپ کہیں گے جی. جی 3. تین. دو زبر جی دو جی. زیر دو پیش. پھر میں کہوں جی گا، میں آپ سے پوچھوں گا تنوین کیسے ادا کرتے ہیں، تو آپ جی. کہیں گے تنوین پر غنہ ہوتا ہے، اور غنہ جی ناک میں چھپانے والی آواز کو کہتے ہیں. جی. ٹھیک ہے. تنوین پر کیا جی. ہوتا ہے؟ غنہ. غائن گنا. کے ساتھ، جی غائن کے ساتھ. جی. غنہ. جی، یہ دیکھیں یہ آپ کے سامنے یہ لکھا ہوا بھی ہے، غنہ. یہ دیکھیں، یہ جی. لکھا ہوا غنہ. یہ غین نون ہا غنہ. جی. تو تنوین پر غنہ ہوتا ہے، اور غنہ ناک میں چھپانے والی آواز کو کہتے ہیں. اب جی. آئی بات کہ کتنی دیر ناک میں آواز چھپائیں، تو آپ کہیں گے 3 الف کے برابر. 3 الف کے برابر. ٹھیک ہو گیا. اچھا، جی. پھر اب اس میں جو نا ایک اور چیز بھی ہے، کہ جی. آیا تنوین کے جتنے اسم حروف میں جتنے بھی حروف آ رہے ہیں سب پہ تنوین آ رہی ہے، تو سب پہ غنہ ہوگا؟ تو اس کا جواب ہے نہیں. کچھ حرف ایسے ہیں کہ تنوین کے بعد وہ حرف آ جائے تب غنہ نہیں ہوگا. جی. وہ ہم کل پڑھیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے، آج کے لیے اتنا بہت ہے. انشاءاللہ. نہیں تو پھر انشاءاللہ آپ ضرور. زیادہ بوجھ ہو جائے گا پھر آپ کے اوپر. جی انشاءاللہ. ٹھیک ہے اسامہ صاحب. جی جی یہ یہ انشاءاللہ ضرور. یہ ریکارڈنگ ہوگی، میں آپ کے پاس بھیج دیتا ہوں. مزید آپ جو ہے اس کو وہ سمجھ لیجیے گا. جی انشاءاللہ. ٹھیک ہے اسامہ صاحب، مجھے اجازت ہے. جی جی. اللہ حافظ. جی. جی السلام علیکم. السلام.